ربیع الاول کی خوبیاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کی خوبیاں۔ دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ ربیع الاول کی خوبیاں پڑھ یا سن لے، اس کو اس بابرکت مہینے کی برکتوں سے مالا مال فرما اور اس کو بے حساب بخش دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ربیع الاول کی شان۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ربیع الاول اسلامی سال کا تھرڈ مہینہ ہے۔ یہ مہینہ فضیلتوں اور سعادتوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ وہ ذات پاک جن کو اللہ کریم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وہ عظمتوں والے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ماہ مبارک میں دنیا میں تشریف لائے، اور یوں اس مہینے کو سب فضیلتیں اور سعادتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یعنی برتھ کے صدقے نصیب ہوئیں۔ حضرت سیدنا امام زکریا بن محمد بن محمود قزوینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود یعنی بابرکت ذات کے صدقے دنیا والوں پر بھلائیوں اور سعادتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اسی مہینے کی 12 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یعنی برتھ ہوئی۔ ربیع پاک تجھ پر اہل سنت کیوں نہ قرباں ہوں، کہ تیری 12ویں تاریخ وہ جانے قمر آیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ربیع الاول کہنے کی وجہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ربیع موسم بہار یعنی سردی اور گرمی کے درمیان کے موسم کو کہتے ہیں۔ اہل عرب موسم بہار کے شروع کے زمانے کو ربیع الاول کہتے تھے۔ اس میں کھمبی اور پھول پیدا ہوتے تھے، اور جس وقت پھلوں کی پیداوار ہوتی تو ان دنوں کو ربیع الاخر کہتے تھے۔ مضروم یعنی برسات میں گلی لکڑی کے بھیگنے سے چھتری کی طرح ایک گھاس اگ جاتی ہے، اسے عربی میں کمعہ، شحم الارض اردو میں کھمبی اور چتر مار کہتے ہیں۔ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو سفر کے بعد والے 2 مہینوں کو انہی 2 موسموں کے ناموں پر ربیع الاول اور ربیع الاخر کا نام دیا گیا۔ ربیع الاول کی عظمتوں کی وجہ۔ ربیع الاول کی عظمتوں کے کیا کہنے ہیں؟ یقیناً حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کوئی عید ہوتی، نہ کوئی شب براءت، بلکہ کون و مکان کی تمام تر رونق اور شان اس جان جہان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی 12ویں تاریخ بہت ہی سعادتوں اور عظمتوں والی ہے۔ یہ تاریخ عاشقان رسول کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے۔ صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیر کے دن کے بارے میں دلچسپ معلومات۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن پیر شریف یعنی منڈے ہونے کے ساتھ ساتھ
یہ دن اور بھی کئی وجوہات کی وجہ سے اہم ہے۔ چنانچہ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، اور پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ مکہ پاک سے ہجرت کرتے ہوئے پیر کے دن روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ میں پیر کے دن ہی داخل ہوئے۔ پیر کے دن انتقال شریف ہوا اور آپ نے حجر اسود کو پیر کے دن ہی نصب فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق غزوہ بدر میں فتح بھی پیر کے دن ملی۔ وقت ولادت۔ مشہور محدث حافظ محمد بن عبداللہ المعروف ابن ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، صحیح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طلوع فجر یعنی صبح صادق کے وقت ہوئی، اور اسی کو محدثین نے صحیح قرار دیا ہے۔ قربان اے دو شنبہ تجھ پر ہزار جمعے، وہ فضل تو نے پایا صبح شب ولادت، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت۔ شب قدر سے افضل رات۔ علماء کرام نے اس بات کو واضح الفاظ میں تحریر فرمایا ہے کہ جس رات ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ شب قدر سے بھی افضل ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بے شک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ حضرت سیدنا علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مرزوق تلمسانی رحمۃ اللہ علیہ نے شب ولادت مصطفیٰ کے شب قدر سے افضل ہونے پر جن الجنتین فی شرف اللیلتین کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، جس میں دونوں راتوں کے فضائل اور شب ولادت کے افضل ہونے پر دلائل بیان فرمائے ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ربیع الاول کیسے گزارے؟ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی بنیاد ہے، اور محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ محبوب کا کثرت سے ذکر کیا جائے۔ روایت میں ہے، من احب شیئا اکثر من ذکرہ، یعنی جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ یوں تو سارا سال ہی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا اور اپنے قول و فعل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن بالخصوص ربیع الاول میں اللہ کریم کی اس عظیم نعمت کے شکرانے کے طور پر ذکر حبیب کی کثرت کرنی چاہیے، اور اس ذکر کے کئی طریقے ہیں۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، نعت شریف پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرنا، محلے داروں، راہ چلنے والوں وغیرہ اور حقوق عامہ کا خیال رکھتے ہوئے شریعت کے مطابق محفل میلاد کرنا اور اس میں شریک ہونا وغیرہ ذکر رسول ہیں۔ لہذا ربیع الاول میں یہ تمام چیزیں ہمارے معمولات میں شامل ہونی چاہیے۔ اعلان کروائیے، چاند رات کو ان الفاظ میں 3 بار مساجد میں اعلان کروائیے۔ تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو مبارک ہو کہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ گیا ہے۔ ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مکتوب عطار کی جھلکیاں۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے صبح بہاراں سے چند مدنی پھول سنیے۔
نمبر 1، جشن ولادت کی خوشی میں مسجدوں، گھروں، دکانوں اور سواریوں پر نیز اپنے محلے میں بھی سبز سبز پرچم لہرائیے، خوب چراغاں کیجیے، اپنے گھر پر کم از کم 12 بلب تو ضرور روشن کیجیے، اپنے محلے میں بھی مدنی پرچم لہرائیے، خوب چراغاں کیجیے، اپنے گھر پر کم از کم 12 بلب تو ضرور روشن کیجیے۔ نمبر 2، جشن ولادت کی خوشی میں بعض جگہ گانے باجے بجائے جاتے ہیں، ایسا کرنا شرعاً گناہ ہے۔ نمبر 3، نعت پاک بے شک چلائیے مگر دھیمی آواز میں، اور اس احتیاط کے ساتھ کہ کسی عبادت کرنے والے یا سوئے ہوئے یا مریض وغیرہ کو تکلیف نہ ہو۔ نیز اذان و اقامت نماز کی بھی رعایت کیجیے، عورت کی آواز میں نعت کی کیسٹ مت چلائیے۔ نمبر 4، گلی یا سڑک وغیرہ پر اس طرح سجاوٹ کرنا، پرچم گاڑنا جس سے راستہ چلنے اور گاڑی چلانے والے مسلمانوں کو تکلیف ہو، ناجائز ہے۔ نمبر 5، چراغاں دیکھنے کے لیے عورتوں کا اجنبی مردوں میں بے پردہ نکلنا حرام و شرمناک، نیز با پردہ عورتوں کا بھی مروجہ انداز میں مردوں میں اختلاط یعنی خلط ملط ہونا انتہائی افسوسناک ہے۔ نمبر 6، اپنے رب سے ہم گناہ گاروں کو بخشوانے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے رہے۔ آپ بھی یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 12 ربیع الاول شریف کو روزہ رکھ لیجئے۔ نمبر 7، 11 کی شام کو ورنہ 12ویں شریف کی رات کو غسل کیجئے، ہو سکے تو اس عیدوں کی عید کی تعظیم کی نیت سے ضرورت کی تمام چیزیں نئی خرید لیجئے۔ نمبر 8، جشن ولادت کی خوشی میں کوئی بھی ایسا کام مت کیجیے جس سے حقوق العباد ضائع ہوں۔ نمبر 9، تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جشن ولادت کی خوشی میں سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی نیت کر لیجئے۔ نمبر 10، جشن ولادت کی خوشی میں لائٹنگ کیجیے، لیکن بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے رابطہ کر کے جائز ذرائع سے لائٹنگ کیجیے۔ نمبر 11، جلوس میں حتی الامکان باوضو رہیے اور نماز باجماعت کی پابندی کا خیال رکھیے۔ نمبر 12، جلوس میں تقسیم رسائل کیجیے، یعنی مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل نیز مختلف میموری کارڈز وغیرہ خوب تقسیم کیجیے۔ کھانے کی چیزیں، پھل وغیرہ تقسیم کرنے میں پھینکنے کے بجائے لوگوں کے ہاتھوں میں دیجیے، زمین پر گرنے، بکھرنے اور قدموں تلے کچلنے سے ان کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اشتعال انگیز نعرے بازی پروقار جلوس میلاد کو منتشر کر سکتی ہے۔ پر امن رہنے میں آپ کی اپنی بھلائی ہے۔ خدا نخواستہ اگر کہیں ہلکا پھلکا پتھراؤ ہو بھی جائے تب بھی جذبات میں آ کر جوابی کارروائی پر نہ اتر آئے کہ اس طرح آپ کا جلوس میلاد تتر بتر اور دشمن کی مراد بارآور۔ غنچے چٹکے، پھول مہکے، ہر طرف آئی بہار، ہو گئی صبح بہاراں عید میلاد النبی۔ مزید معلومات کے لیے رسالہ صبح بہاراں کا مطالعہ کیجیے www.dawatیسلامی.net۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ربیع الاول کے نوافل۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اللہ کریم کا قرب پانے اور اس کی رضا حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ نوافل بھی ہیں۔ بزرگان دین رحمت اللہ علیہم فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت فرمایا کرتے تھے۔ جنت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس۔ 12ویں تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک کو تحفہ پہنچانے کی نیت سے 20 رکعت نفل پڑھیے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیے۔ ایک شخص ہمیشہ یہ نماز پڑھتا تھا، اسے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے، باغ جنت میں جوار اپنا عطا فرما دو،
خلد میں ہر گھڑی جلوہ میں تمہارا دیکھوں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 12 ربیع الاول کا روزہ، کل 12 ربیع الاول کے دن روزہ رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن روزہ رکھنا اللہ پاک کی نعمت کا شکر ہے، اور اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف منڈے کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت میں پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا، اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ نعمت کے شکرانے میں روزہ، بلا شبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی نعمت سے دنیا و آخرت کے فوائد و منافع پورے ہو گئے، اور اسی نعمت کے طفیل اللہ پاک کا دین مکمل ہوا جسے اس نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا، اور اس دین کو قبول کرنا دنیا و آخرت میں لوگوں کی سعادت مندی کا سبب ہے، اور ایسے دن کا روزہ رکھنا بہت اچھا ہے جس میں اللہ پاک کے بندوں پر اس کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ 1000 سال کی عبادت کا ثواب، اللہ پاک کی عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نفلی عبادات کیجیے۔ جواہر غیبی میں ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن روزہ رکھنے والے کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ نیز 5، 16 اور 26 ربیع الاول کو روزہ رکھنے کا بھی بہت ثواب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وظیفے، نمبر 1، ربیع الاول شریف میں درود شریف کثرت سے پڑھیے۔ پہلی تاریخ سے 12 تاریخ تک روزانہ 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا افضل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ جو شخص یہ درود شریف پڑھ کر باوضو سوئے، انشاءاللہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگی۔ مجھے یا نبی تیری دید ہو، تیری دید ہو میری عید ہو، تجھے جس نے دیکھا 1000 بار اسے پھر بھی تشنا لبی رہی۔ نمبر 2، جو کوئی اس مہینے کی تمام تاریخوں میں عشاء کی نماز کے بعد یہ درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، 1125 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ خواب میں ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا۔ نبی کی دید ہماری ہے عید یا اللہ، عطا ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رب۔ نمبر 3، اگر کوئی اس مبارک مہینے میں یہ درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نواز دیا جائے گا۔ کبھی تو مجھے خواب میں میرے مولا ہو دیدار ماہ عرب یا الہی۔ نمبر 4، محب اعلی حضرت علامہ شاہ محمد رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب ربیع الاول کا چاند نظر آئے تو اس رات 2 رکعت کر کے 16 رکعت نفل پڑھے۔ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھے۔ جب 16 رکعت پڑھ لے تو یہ درود شریف 1000 مرتبہ پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی رحمت اللہ وبرکاتہ، اور 12 روز تک یہ پڑھتا رہے تو حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوگی، مگر عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھا کرے اور پھر باوضو سویا کرے۔ مدنی پھول،
زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طالب کو حلال کھانے، سچ بولنے اور سنت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پابند رہنا ضروری ہے، اور باوضو سوئے۔ دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خوش رہنے کا وظیفہ، جو کوئی ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو یہ کلمات پڑھے وہ پورا سال خوش رہے گا، اور یہ بھی منقول ہے کہ وہ بے حساب جنت میں جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 بار، یا اللہ 7 بار، یا رحمان 7 بار، یا غفور 7 بار، یا رحیم 7 بار، یا حنان 7 بار، یا منان 7 بار، یا دیان 7 بار، یا سبحان 7 بار۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم کی عظیم نعمت و رحمت ہیں، اور رحمت الہی ملنے پر خوشی منانے اور نعمت خداوندی کا چرچا کرنے کا حکم تو خود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، پارہ 11 سورہ یونس آیت 58۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ پارہ 30 سورۃ الضحیٰ آیت 11۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ الحمدللہ دنیا بھر میں مسلمان اس حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے ماہ ربیع الاول میں میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں، جس میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ولادت اور آپ کی شان و عظمت بیان کی جاتی ہے، جو ایک مستحب اور اعلیٰ ترین کام ہے۔ ولادت شہ دیں ہر خوشی کی باعث ہے، ہزار عید سے بھاری ہے 12ویں تاریخ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میلاد شریف کا مقصد: اے عاشقان رسول، مجلس میلاد پاک افضل ترین مندوبات، مستحبات اور اعلیٰ ترین مستحسنات یعنی نیک کاموں میں سے ہے۔ حضرت سیدنا علامہ عبد الرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میلاد منانے میں شیطان کی تذلیل یعنی ذلت و رسوائی، اور اہل ایمان کی تقویت یعنی مضبوطی ہے۔ حضرت سیدنا امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت منانے والے کو ثواب ملتا ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی ولادت باسعادت پر خوشی و شادمانی کا اظہار ہے۔ ہمارے لیے مستحب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اظہار شکر کے لیے اجتماع کریں، کھانا کھلائیں اور اسی طرح کی دوسری نیکیاں کریں، نیز خوشی و مسرت کا اظہار کریں۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میلاد شریف کے فائدے: اللہ کریم کی طرف سے جشن ولادت منانے والوں کو بے شمار دینی و دنیاوی رحمتیں ملتی ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جشن ولادت پر فرحت و مسرت کرنے والے کے لیے یہ خوشی جہنم سے رکاوٹ بنے گی۔ جو جشن ولادت کی خوشی میں 1 درہم خرچ کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے، رب کریم اسے 1 درہم کے بدلے
10 درہم عطا فرمائے گا۔ اے امت محبوب، تمہارے لیے خوشخبری ہو، تم دنیا و آخرت میں خیر کثیر کے حقدار قرار پائے۔ حضرت سیدنا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منانے والے کو برکت، عزت، بھلائی اور فخر ملے گا۔ موتیوں کا امامہ اور سبز حلہ یعنی لباس پہن کر وہ داخل جنت ہوگا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ولادت باسعادت کے دنوں میں محفل میلاد کرنے کے فوائد میں سے تجربہ شدہ فائدہ ہے کہ اس سال امن و امان رہتا ہے۔ اللہ پاک اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جس نے ماہ ولادت کی راتوں کو عید بنا لیا۔ شیخ محقق حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیشہ سے ہی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے مہینے میں میلاد کی محفلیں کرتے ہیں اور اس مہینے کی راتوں میں خوب صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ ان لوگوں پر اس عمل کی برکت سے ہر قسم کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس محفل میلاد کے خصوصی مجربات میں سے یہ ہے کہ وہ سال بھر تک امان پاتے ہیں اور اس میں حاجت روائی، مرادیں پوری ہونے کی بڑی بشارت ہے۔ اللہ پاک اس شخص پر بہت زیادہ رحمت نازل فرمائے جس نے میلاد مبارک کے دن کو عید بنایا۔ نور کی پھوار برسی چار سو ہے روشنی، ہو گیا گھر گھر چراغاں عید میلاد النبی، چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی، جھومتا ہے ہر مسلمان عید میلاد النبی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دعوت اسلامی اور جشن ولادت۔ الحمدللہ، عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا جشن ولادت منانے کا اپنا ایک منفرد انداز ہے۔ دنیا کے بے شمار ممالک میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب کو عظیم الشان اجتماعی میلاد ہوتا ہے، اور ایک بہت بڑا اجتماعی میلاد کراچی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوتا ہے۔ اس کی برکتوں کے کیا کہنے، اس میں شرکت کرنے والے نہ جانے کتنے ہی خوش نصیبوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ ایک عاشق رسول کا کچھ اس طرح کا بیان ہے۔ شب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ککری گراؤنڈ کراچی میں دعوت اسلامی کی طرف سے ہونے والے بڑی رات کے غالباً دنیا کے سب سے بڑے اجتماعی میلاد میں ہم چند اسلامی بھائی حاضر ہوئے۔ برسبیل تذکرہ ایک اسلامی بھائی کہنے لگے، دعوت اسلامی کے اجتماعی میلاد میں پہلے کافی رقت ہوا کرتی تھی، اب وہ بات نہیں رہی۔ یہ سن کر دوسرا بولا، یار آپ کی یہاں بھول ہو رہی ہے، اجتماعی میلاد کی کیفیت تو وہی ہے، مگر ہمارے دلوں کی کیفیت پہلے کسی نہیں رہی۔ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا کیسے بدل سکتا ہے؟ ہماری ذہنیت تبدیل ہو گئی ہے۔ اگر آج بھی ہم تنقید کی خشک وادیوں میں بھٹکنے کے بجائے بصد عقیدت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین تصور میں ڈوب کر نعت شریف سنیں تو انشاءاللہ کرم بالائے کرم ہوگا۔ پہلے اسلامی بھائی کا شیطانی وسوسوں پر مبنی غیر ذمہ دارانہ اعتراض اگرچہ قدموں کو متزلزل کر کے بوریت دلا کر اجتماعی میلاد سے محروم کر کے واپس گھر پہنچانے والا تھا، مگر دوسرے اسلامی بھائی کا جواب 100 کروڑ مرحبا کہ وہ نفس لوامہ کو جگانے والا اور شیطان کو بھگانے والا تھا۔ چنانچہ وہ جواب بالثواب تاثیر کا تیر بن کر میرے جگر میں پیوست ہو گیا۔ میں نے ہمت کی، قدم اٹھائے اور اجتماعی میلاد کے وسط یعنی بیچ میں جا پہنچا اور عاشقان رسول کے اندر جم کر بیٹھ گیا اور نعتوں کے پرخیف نغموں میں کھو گیا۔ صبح صادق کا سہانا وقت قریب آیا۔ تمام عاشقان رسول صبح بہارا کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اجتماع پر
ایک وجد سا طاری تھا، ہر طرف مرحبا کی دھومیں مچی تھیں۔ شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے گلدستے پیش کیے جا رہے تھے۔ عاشقان رسول کی آنکھوں سے سیل اشک رواں تھے، ہر طرف سے آہوں اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھ پر بھی عجیب کیف و مستی طاری تھی۔ میری گناہگار آنکھوں نے ہر طرف ہلکی ہلکی بندکیاں اور خوشگوار پھوار برستی دیکھی، گویا سارے کا سارا اجتماع باران رحمت میں نہا رہا تھا۔ میں سر کی آنکھیں بند کیے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین تصور میں گم درود و سلام پڑھنے میں مشغول تھا۔ یکا یک دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ سچ کہتا ہوں، جس کا جشن ولادت منایا جا رہا تھا، اسی پیارے پیارے آقا مکے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سراپا گناہگاروں سزاوارے ذنب پر کرم بالائے کرم فرما دیا اور مجھے اپنا جلوہ زیبا دکھا دیا۔ الحمدللہ، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ واقعی اس اسلامی بھائی نے بالکل سچ کہا تھا کہ دعوت اسلامی کا اجتماعی میلاد تو حسب سابق سوز و رقت والا ہی ہے، مگر ہماری اپنی کیفیت بدل گئی ہے۔ اگر ہم متوجہ رہیں تو آج بھی ان کے جلوے عام ہیں۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جشن ولادت منانے کی 13 نیتیں۔ نمبر 1، حکم قرآنی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ترجمہ کنز ایمان، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، پر عمل کرتے ہوئے اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت کا چرچا کروں گا۔ نمبر 2، رضا الہی پانے کے لیے جشن ولادت کی خوشی میں لائٹنگ کروں گا۔ نمبر 3، جبریل امین علیہ السلام نے شب ولادت جو 3 جھنڈے گاڑے تھے، اس کی پیروی میں جھنڈے لے رہا ہوں گا۔ نمبر 4، دھوم دھام سے جشن ولادت منا کر کفار پر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکہ بٹھاؤں گا۔ گھر گھر چراغاں اور سبز جھنڈے دیکھ کر کفار یقیناً حیران ہوتے ہوں گے کہ مسلمانوں کا اپنے نبی کی ولادت سے والہانہ پیار ہے۔ نمبر 5، ظاہری سجاوٹ کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار کے ذریعے اپنا باطن بھی سجاؤں گا۔ نمبر 6، 12ویں رات کو اجتماع میلاد۔ اور نمبر 7، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن نکلنے والے جلوس میلاد میں شرکت کر کے ذکر خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادتیں۔ اور نمبر 8، علماء۔ اور نمبر 9، نیک لوگوں کی زیارتیں۔ اور نمبر 10، عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا۔ نمبر 11، جلوس میلاد میں حتی الامکان باوضو رہوں گا۔ اور نمبر 12، مسجد کی نماز باجماعت ترک نہیں کروں گا۔ نمبر 13، حسب توفیق تقسیم رسائل کروں گا، یعنی مکتبۃ المدینہ کے رسائل وغیرہ جلوس میلاد میں تقسیم کروں گا۔ یا رب مصطفیٰ، ہمیں خوش دلی اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جشن ولادت منانے کی توفیق مرحمت فرما، اور جشن ولادت کے صدقے ہمیں جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عنایت کر۔ بخش دے ہم کو الہی بہر میلاد النبی، نامہ اعمال عصیاں سے میرا بھرپور ہے۔ ربیع الاول کا میلاد شریف از حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ۔ ربیع الاول 12ویں تاریخ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشی میں روزہ رکھنا ثواب ہے، مگر بہتر ہے کہ 2 روزے رکھیں۔ اور اس مہینے میں محفل میلاد شریف کرنے سے تمام سال گھر میں برکتیں اور ہر طرح کا امن رہتا ہے۔ اس کا بہت تجربہ کیا گیا ہے۔
اور 11ویں 12ویں تاریخوں کی درمیانی رات کو تمام رات جاگے، اس رات میں غسل کرے، نئے کپڑے بدلے، خوشبو لگائے، ولادت پاک کی خوشی کرے اور بالکل ٹھیک صبح صادق کے وقت قیام اور سلام کرے۔ انشاءاللہ جو بھی نیک دعا مانگے قبول ہوگی۔ بہت ہی مجرب ہے، اعتقاد شرط ہے، لا دوا مریض اور بہت مصیبت زدوں پر آزمایا گیا، درست پایا، مگر قیام اور سلام کا وقت نہایت صحیح ہو۔